کیا ان خاتون کو ابھی بھی اسی ٹراما جو سے وہ گزری کہ میاں کا افیئر پکڑا گیا یا ان کی جو بھی کہانی تھی، کیا ساری زندگی وہ اسی چیز کو پیٹتی رہیں گی؟ ان کو اپنے میاں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ کیا ان کو دوبارہ اپنے میاں کو ٹرسٹ والی چیز دینی چاہیے؟ دوبارہ وہ ٹرسٹ کر سکتی ہیں ان کے اوپر، یا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آئی سپوز جو فوکس اس پہ ہی ہونا چاہیے جو چیز ہوئی ہے اور جو نقصان آپ کا ہوا ہے. مطلب جو ہسبینڈ نے کرنا تھا وہ تو کر لیا. ایک بنیادی طور پہ ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات یہ کہی کہ وہ جو پاسٹ ان کا ہے وہ ان کا پاسٹ ہے، ان کے لیے میں ان کو کیا جج کروں. بٹ اس کے اندر ایک اور بھی جملہ ایڈ کرنا چاہیے کہ ایز لانگ ایز کہ وہ آپ کا پریزنٹ نہیں بن رہا پاسٹ. مطلب ایک باؤنڈری آپ کے ہے، آپ کی جو بھی چیزیں ہیں، پرانے آپ کے معاملات چل رہے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. اب آپ کا ایک نیا رشتہ ہے، آپ کی ایک بیگم ہے، اس کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے. یہ جو باؤنڈری ٹوٹی ہے نا کہ ایک شخص جو کہ آپ کا ایکس تھا وہ آپ کے پریزنٹ میں آیا ہے، تو آپ کو ڈائریکٹ بتانا چاہیے اپنے پارٹنر کو. ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنی چاہیے کہ اس انسان نے اس ٹائم پہ مجھ سے یہ بات کہی ہے، یہ پرانا شخص ہے، میری زندگی میں تھا، کس کیپیسٹی میں تھا، کتنا اس کی انٹینسٹی تھی، یہ میں اس کو کروں. آپ اور اگر شاید وہ پہلے بتا دیتے تو وہ بیوی ان سے دوستی نہیں کرتی. 100% جو انہوں نے دوستی کی اور قریب آنے دیا ان کو. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی تو وہی نقصان کا حصہ ہے نا. سو آئی تھنک کہ انڈیویجول کیسز میں دیکھنا پڑے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیتھولوجیکلی جھوٹے ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ ان سے بولیں گے نا، جھوٹ میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. لوگ ہمیشہ ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آفتاب تم نے پانی پیا ہے اور میرے سامنے پانی میں نے پی چکا اور میں جھوٹ بولوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل لائنگ، جس میں فائدہ عادتاً ایسی ایک فطرت کا حصہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، مطلب اس کو مزہ آتا ہے وہ چیز کرنے میں، وہ سیکنڈ نیچر بن چکا ہے. وہ بولتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ جھوٹ بول رہا ہے. ان سچویشنز میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بار بار انسان کر رہا ہے. وہ انسان وہ بھی ہوگا جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے گا یا بار بار لے گا، تو آپ بولو گے کہ سیکھے کیا ہو. اس سچویشن کے اندر ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی لی ہے، اور اب یہ خود ڈیسائیڈ کریں گی. میں نے جیسے کہا نقصان تو انہوں نے کر لیا. ناؤ شی ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ جو نقصان کی بھرپائی ہے کس طریقے سے شی کین موو آن فرام اٹ. اب موو آن کرنا ہے تو کس طریقے، واٹ ول ہیلپ یو موو آن. موو آن کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک پروسیسنگ یور ایموشن. جو کہ نقصان کیا ہے نا، کہ اس مومنٹ پہ جیسے آپ کو پتہ چلا، کچھ آپ کی فیلنگز ہوں گی، کچھ جذبات ہوں گے، اچانک سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ ایک انسان ہے جو بلیک میل کر رہا ہے میرے ہسبینڈ کو. ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، پروسیسنگ اٹ، ریگولیٹنگ اٹ، یہ ایک طریقے سے بات کرنے سے بہتر ہوگا. اپنے اوپر کام کریں، فوکس کریں. پارٹنر سے ری ایشورنس مانگیں. جہاں جہاں ڈر لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ دوبارہ ہو جائے گا، تو وہاں پہ اپنے پارٹنر سے کمیونیکیٹ کریں اور ان سے بولیں کہ مجھے ری ایشور کرو یہ دوبارہ تو نہیں ہوگا. تو وہ چیز ہو سکتی ہے جو آپ بات کر رہی تھی نا، بار بار پیٹنا نہیں چاہیے. لیکن ایک انسان کو جب ڈر لگے کہ یہ دوبارہ نہ ہو جائے، تو کم سے کم اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ پارٹنر کو بولے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ دوبارہ نہ ہو جائے، تاکہ پارٹنر ری ایشور کرے کہ نہیں یہ دوبارہ نہیں ہوگا. اب آپ کو اگر بھروسہ ہی نہیں ہے اپنے پارٹنر پہ، تو ری ایشورنس پہ بھی شاید بھروسہ نہ ہو. آئی تھنک جو بیسٹ بات انہوں نے کی ہے اس ایک ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہونا چاہیے وہ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. بیکاز وہ آدمی شاید یہ کہے، میں بھی یہی سوچی تھی کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا. اس نے سوچا ہوگا اگر میں نے ابھی سے بتا دیا یہ بلا وجہ شک میں پڑ جائے گی، اگر ہم کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بھی. اور وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہی کرنے کے لیے، اس عورت کو سمجھانے کے لیے ہی اس کے ساتھ ایک آدھ ملاقات کر لی ہو. سو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ دین سیٹنگ باؤنڈریز کہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ورکنگ آن ہر اون سیلف کہ مجھے بھی اب ذرا سا زیادہ ویجیلنٹ اور کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ ایسی عورتیں بہت ہیں اس معاشرے میں، بہت برا لگ رہا ہے کہتے ہوئے بھی، جو کہ جن کو فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے نا، افیئرز ود میرڈ مین. کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ برے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو گیا. کبھی کبھار بہت ساری ایسے لوگ آپ کی زندگی میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں جو کہ بہت شاطر ہوتے ہیں، اور وہ خراب لوگ کہیں کہیں آپ کی اچھی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے. اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ والی جو خاتون تھیں، یا میں بھی شاید جو اگلی بھی آئیں، کاش ان کے اسپاؤسز بھی ان کے ساتھ ہوتے اور ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. اور آپ اب ٹھیک ہے اس کے بعد کہ آپ ایک اپنے گھر کو غلط جگہ پہ لے کے گئے اور پھر آپ نے بڑی مشکل سے اپنا گھر، اپنی جو بھی ایک گھر کی سینکٹیٹی ہے گھرستی واپس ٹھیک کیا. سو یہ آپ کو بھی یاد رکھنا ہے یہ ٹراما، کہ آپ دوبارہ اس ٹراما. اچھا، ایز مرد کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ اگر کچھ ایسا ہو کسی مرد کی زندگی میں کہ اس کو خود ہی ٹھوکر لگی اور وہ خود ہی سنبھل جائے، سچویشن ہی ایسی بنی کہ بیوی کو پتہ ہی نہیں، تو کیا بیوی کو اسے معاف کرنا چاہیے، اسے ایک چانس دینا چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو بیوی کے لیے وہ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے، اگر اس میں رہنا چاہتی ہے،
تو وہ ٹرسٹ کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. تو آپ کو ٹرسٹ تو ایک لیول کا رکھنا پڑے گا. ظاہر ہے ٹھیس پہنچتی ہے, اس ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنے میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں ٹرسٹ نہیں کر سکتی اسے. تو کیا مرد کو بیوی کو وہ ٹائم دینا چاہیے کہ جس میں وہ جو ٹراما میں آئی وہ سچویشن کی وجہ سے اس کو ہیل ہونے کا ٹائم دینا چاہیے. اس ہیلنگ میں وہ شاید بہت ساری طنز تانے اور تکلیف دینے والی چیزیں بھی ہسبینڈ کو بول سکتے نہیں, یہ مرد کو اس صورت میں تو بالکل اسے ابزارب کرنا پڑے گا نا. ہاں, کیونکہ ایک سچویشن, ایک بے وفائی کا ایلیمنٹ اس کی طرف سے اوریجنیٹ کیا, ناٹ فرام دا وائف سائڈ. تو اسے تھوڑا سا اس کا بھار اٹھانا پڑے گا, اسے وہ موقع دینا پڑے گا کہ وہ ٹرسٹ جب تک کم از کم ایک اچھے لیول پہ نہیں آ جاتا تب تک وہ اس کو یہ اس چیز کی ذمہ داری لینی پڑے گی, اس چیز کی کاسٹ سمجھنی پڑے گی کہ یار غلطی ہوئی, اس کی یہ کاسٹ ہے, اب مجھے بھی یہ چیزیں کچھ تو سننی ہے اور بلڈ کرنا ہے ٹرسٹ. میں نے ہر چیز یہ کر کے دکھانی ہے کہ یار اٹس ناٹ ہیپننگ اگین. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے باقی.